آج قصص الانبیاء کے اندر ذکر کیا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے اللہ کا پیغام اس وقت پھیلانا شروع کیا جب شاید آپ اکیلے مسلمان موجود تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آگے بڑھے تھے۔ ایسا ماحول تھا جہاں پر بت پرستی جو تھی وہ عروج پر تھی، خدا کا پیغام اس کو جھٹلایا جاتا تھا، مذاق سمجھا جاتا تھا اور لوگ ہنستے تھے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ جنونی ہیں، آپ دیوانے ہیں، ایسے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خدا کا ذکر کرتے تھے، نعوذ باللہ لوگ جو تھے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ سوچیں آپ کسی کو کوئی بات کر رہے ہوں اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے، خاموش۔ چادروں سے اپنا چہرہ ڈھانپتے تھے یوں کر کے، آپ آ رہے ہیں رستہ تبدیل کرنے کے لیے، چہرہ چھپایا، رستہ تبدیل کر لیا۔ اتنے اس حد تک وہ آپ سے تنگ آ چکے تھے۔ اب کیوں؟ ایسی کیا بات ہو گئی بھائی؟ نبی آئے، پیغام بلند کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو تنگ کیوں آ گئے؟ کیونکہ یہ پیریڈ جو تھا، یہ ڈیوریشن جو تھا جس کے اندر آپ نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، وہ بہت لمبا تھا۔ قرآن کریم کے اندر میں اگر آپ کو ذکر کروں تو ہنسا جو آتا ہے وہ 950 کا ہے، 950، یعنی تقریباً یہ بن گئے 1000 سال کی تبلیغ۔ اب 1000 سال کا کیا مطلب ہے؟ کتنی صدیاں، سال کا ذکر، مہینوں کا ذکر، ہفتوں کا، دنوں کی نہیں، اور وہ بھی زیادہ سال قرآن کے اندر 950 سال ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا، یہ برتاؤ برا، اخلاقی طور پر وہ مغرور لوگ تھے، ہنستے تو تھے، مذاق تو اڑاتے تھے، تمسخر بناتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ آج تم ہمارا تمسخر بناتے ہو، اڑاتے ہو، ایک دن آئے گا کہ یہ تمسخر تمہارا اڑایا جائے گا۔ اللہ کا پیغام ہوتا ہے آپ کشتی کی تعمیر کا آغاز کریں۔ اب وہ کشتی کی تعمیر کیوں ہونی ہے؟ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ غم زدہ کیوں ہیں؟ نوح کس سے نکلا ہے؟ نوحہ سے۔ مطلب کیا ہے؟ غم زدہ، غمگین۔ 950 سال گزر چکے لیکن وہ لوگ ماننے ہی نہیں، گنے چنے لوگ۔ بعض روایات کے اندر تھوڑا سا نمبر ہے، کسی اور کے اندر ہے، ان کے جو 3 بیٹے تھے ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کے پیغام کو مانا اور مسلمان ہوئے۔ آپ نے انہی اپنے 3 بیٹوں کو لیا، یاد رکھیے ایک اور بیٹا موجود ہے ابھی جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ آپ نے انہیں اپنے 3 بیٹوں کو لیا اور اس کشتی کو بنانے کا آغاز کیا۔ اب سوچ جو آتی ہے یا سمجھ، وہ یہ نہیں تسلیم کر سکتی کہ ایک ایسی کشتی کی بات کی جانی ہے جس نے پوری کائنات کا جو وجود ہے اس کو بچانا ہے۔ آپ نہیں تسلیم کر سکتے کیونکہ کشتی ہے، وہ کشتی نہیں ہے کہ وہ خود بیٹھیں گے، فیملی کو بٹھایا، بیٹوں کو بٹھایا اور نکل گئے۔ لوگ تو حیران اور پریشان تھے اور ہنستے تھے کہ نہ کوئی پاس سمندر، نہ وادی، نہ پانی، تو یہ کشتی، اور وہ بھی اتنی بڑی کشتی، کیوں؟ ماجرا کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم آیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ جب عذاب کے آثار واضح ہو جائیں تو خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور ہر چیز کے جوڑے کو، یعنی ہر نر اور مادہ کو، جوڑے کو، ہر جانور کے، ہر پرندے کو وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کا حکم آیا تھا۔ یہ آپ نے ذکر بھی کیا، بتایا بھی کہ عذاب آئے گا، ہمارا تمسخر تم نے اڑایا، وہ وقت قریب ہے جب تمہارا تمسخر اڑایا جائے گا، جب اللہ کا عذاب جو ہے نازل ہوگا اور تمہیں بچنے کا کوئی مقام، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ کیوں مانتے بھائی؟ مغرور لوگ ہیں، ہم تو کانوں میں انگلیاں دیں گے، منہ چھپائیں گے اور نکل جائیں گے، تم تو دیوانے ہو۔ اب جب یہ کشتی بنانے کا آغاز کیا تو وہ اور ہنستے تھے اور دیوانہ وار آپ کو کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اللہ معاف کرے۔ اب سوچنے پہ جب بات آتی ہے کہ جب وہ کشتی ہے وہ اتنی بڑی کشتی ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ اس کی مینشن ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، لیکن وہ ہے اتنی بڑی کہ اس نے پوری کائنات کو بچانا ہے، تو وہ 3 بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کیا اکیلے بنا لیں گے؟ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا، وہ تھا اللہ کی مدد، اللہ کی رضا۔ اب وہ غیبی طریقے سے ہو، جس لحاظ سے ہو، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی مرضی آ گئی، تو آپ اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتے، روک تو نہیں سکتے، تو وہ کشتی تو تیار ہونی تھی، غیر معمولی۔
اب کشتی تیار ہو گئی, سب کچھ ریڈی ہے, آخری دفعہ پھر گئے لوگوں کے پاس, لوٹ آؤ, حق کی طرف آ جاؤ, بت پرستی کو چھوڑ دو, خدا کے حکم کو مت جھٹلاؤ. پھر ہنسے, پھر انکار کیا. غیر معمولی بارش کا آغاز ہوتا, غیر معمولی بادل جو ہیں پھٹ جاتے ہیں, زمین جو ہے وہ پانی ایسے اگلتی ہے کہ بس پھر دیکھنے والے کو کچھ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بس سوچ ہی سکتی ہیں کہ یہ کس طرح کا طوفان ہے. ایسا طوفان تھا, ایسی لہریں تھیں کہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی اونچی. سب کچھ لوگ بھاگے, کچھ گھروں کی طرف بھاگے کہ ہم تو گھروں میں جا کے چھپ جائیں گے, کچھ بھاگے کہ ہم پہاڑ کی چوٹیوں کی بلندیوں کو جب کراس کر لیں گے تو یہ پانی کتنا ہی اوپر آ جائے گا, پہاڑوں کے اوپر تو نہیں. تو پھر خدا کا جب قہر نازل ہوتا ہے اور عذاب, تو کیا ہی دنیا کی کوئی طاقت بچا لے گی. جس نے خدا کے پیغام سے انکار کیا تھا اس نے جواب دے تو پھر آخر ہونا تھا نا. تو پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر بھی بچنا ممکن نہیں رہا. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی کو بنایا تھا وہ اس لحاظ سے بنایا تھا کہ اس کا جو سب سے نچلا پورشن تھا, 3 منزلہ کشتی تھی, سب سے نچلے میں مویشیوں کے لیے جگہ بنائی گئی, پھر تھوڑا سا اوپر جا کے انسانوں کے لیے, اور اس سے اوپر جب گئے تو پرندوں کے لیے جگہ بنائی گئی. خدا کے معجزات ہیں. ان کے اندر بھی جوڑوں کو رکھنا تھا, نر مادہ ہونے تھے, کیونکہ جس نے خدا کے حکم سے انکار کیا ہے اس نے بھسم ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, جہنم واصل ہو جانا ہے. اور بچنا کس نے ہے؟ وہ جو صرف حق پر ہے, وہ جو صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے اور ایمان لایا ہے. کشتی بھر گئی, چل پڑی, طوفان کے اندر ہے, پانی کے اندر ہے. تو دیکھیے پھر امیجن کیجئے ہوتا کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی لہروں کے اندر ان کا اپنا لخت جگر, ان کا ایک اور بیٹا کنعان موجود ہے, پانی بہا کے لے کے جا رہا ہے. اس کو آخری دفعہ پیغام دیتے ہیں, اے بیٹے, اے میرے بیٹے لوٹا, ابھی بھی وقت ہے, خدا پر یقین لا. اس کی ذات تجھے اس سمندر, اس طوفان جس نے پوری کائنات کو, جس نے خدا سے انکار کیا سب کو غرق کر دینا, لیکن تجھے بچا لیا جائے گا, ابھی بھی مان جا. سوچنے کا وقت نہیں تھا, گزر چکا تھا, خدا کا عذاب آ چکا تھا. جب تمسخر تم نے اڑایا تھا تو اب تمہارا تمسخر اڑایا جانا تھا. لہر آتی ہے ان کے درمیان میں آتی ہے, اور جب لہر جاتی ہے تو کنعان بھی غائب ہے, اور ہر وہ انسان, ہر وہ چیز جس نے خدا کی طاقت کو انکار کیا تھا, منہ پھیرا تھا, وہ بھسم ہو کر ختم ہو جاتی. یہ تھا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا, اس میں معجزات بھی ہیں اور خدا کی طاقت, اس کے غضب اندازہ. جی نا جی اسماعیل, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بیان کیا اور بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ میں واقعی محو ہو گئی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ واقعہ the way you were narrating it's amazing, was very amazing. اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو one of my most favorite segment ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں کہیں بیٹھ سکوں, لیکن جگہ نہیں ہے, لیکن خانم وہاں ہیں. خانم نے ہمیں جوائن کیا ہے اور خانم کے ساتھ بچے ہیں. نام پوچھ لیں. جی جی رائٹ سے شروع کریں. مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک اویلیبل, مائک میں پروڈکشن سے کہتی ہوں آپ کو مائک دیں. تو خانم آج روزے گزرتے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا, بالکل پتہ نہیں لگا. اور چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ان کی باتیں, یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سناتے ہیں. تو تھوڑے ہی دن رہ گئے روزوں میں, بالکل, پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ایسے دل میں اتنی جلدی ختم ہو گئے. آج ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ عبدالہادی. عبدالہادی. اچھا جی, آپ کا نام کیا ہے؟ حماد. سحر لگ رہے ہیں. احد علی. اچھا, کہیں گے کہ میں ہمیشہ لڑکیوں کے کپڑوں کی طرح کتنے پیارے طریقے سے اس نے پہنے ہوئے ہیں. لڑکوں کے تو ایک طرح کے ہوتے ہیں نا. اچھا, آج کوئی بچہ مجھے کچھ سنائے گا؟ میرا دل چاہ رہا ہے کچھ سننے کو. کچھ سنائیں گے آپ؟ عبدالہادی آپ کچھ سنائیں مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ سنائیں گے. سنائیں, کیا سناؤ گے؟ سنائیں گے کوئی اور سنا دے بیبیز, کوئی اور کچھ چیز سنا دو. بسم اللہ کلمہ سنا دو, پہلا کلمہ سنا دو, دوسرا کلمہ سنا دو, کوئی پوئم ہماری لگائی ہے. بھی لگ رہا ہے امیزنگ. اچھا, آج چلے بچے آج ویسے ہی تھوڑے سے لگتا ہے تھوڑے سے موڈ میں, اٹس فائن. خانم کیا سنائیں گی؟ آج میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری سنائیں گی. اور بڑی مزے کی سٹوری ہے آج, اور آپ لوگوں نے غور سے سنی ہے یہ سٹوری. اور میں نے اس میں آپ سے اینڈ آف دی سٹوری میں آپ سے کچھ لیسن پوچھوں گی کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. یو ہیو ٹو ٹیل اس دی مورل آف دی سٹوری, آل آف یو. اوکے, مورل آف دی سٹوری آپ نے بتانی ہے. ہم نے پوچھیں گے کیا اس میں آپ نے کیا ایکسٹریکٹ کیا.
اوکے. اچھا, حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے. حضرت